بسم اللہ کہتے ہیں ناظرین کرام، اس وقت ہم علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب کی دولت قدی پر موجود ہیں، جہاں آج عزا خانہ سجایا گیا۔ ہم عزا خانے کی تاریخ بھی جانیں گے علامہ صاحب سے، اور پنجے پٹکے اور جو چیزیں اس عزا خانے میں موجود ہیں، کیونکہ بزرگوں کی سجائی ہوئی عزا خانہ جو کہ مسلسل کئی برسوں سے سجایا جا رہا ہے اس گھر میں، اور اس سے قبل کہاں سجایا گیا وہ بھی ہم تاریخ جانیں گے۔ کتنے پرانے پٹکے اور پنجے یہاں موجود ہیں۔ عزاداری نسل بعد نسل سلسلہ شروع ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب خود اپنے زیر نگرانی عزا خانہ سجا رہے ہیں مسلسل کئی برسوں سے۔ اس بار ہم نے سوچا کہ ہم علامہ صاحب کے اس عزا خانے کی آپ کو زیارت کرائیں، جو انتہائی خوبصورت انداز کا سجایا گیا ہے، اور کافی محنت لگی جس میں کئی دن پہلے سے سجاوٹ کا کام شروع ہوا، تیاریاں شروع ہوئیں۔ ہم تمام چیزیں جانیں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو میں تعزیت اور پیش کرتا ہوں وقت کے امام کی بارگاہ میں۔ گھر میں عزا خانے سج رہے ہیں، اور آپ خود عزا خانہ سجانے میں مصروف رہے اتنے دن سے، تو میں تھوڑی سی اس عزا خانے کی تاریخ آپ کے جو گھر میں موجود ہے اس کی جاننا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا جو آبائی عزا خانہ ہے، جی، اور اس کو کم و بیش اگر کہیے تو 200 برس تو ہو ہی گئے ہیں، ماشاء اللہ۔ کیونکہ جب ہمارے آبا و اجداد الہ آباد میں یقیناً تھے، اور پارٹیشن سے پہلے یہ عزاداری جاری اور ساری رہی۔ وہ کچھ اور مختلف طریقے ہوتے تھے، اس کے بعد پارٹیشن کے بعد پھر اور اس میں کچھ اضافہ ہوا، اور جب ہمارے والد گرامی مرحوم مغفور سید آفتاب حسین عابدی اعلی اللہ مقامہ پاکستان تشریف لائے، تو اسی عزاداری کو اور اس کے شعائر کو اور ان نشانات کو وہاں سے لے کے آئے، اور جب سے یہ یہاں پر عزاداری اسی طرح جاری اور ساری ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں عزاداران حسین آباد ہیں، ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ کسی ملک کا نام لینا ضروری نہیں ہے، ہر ملک میں عزادار موجود ہیں، اور ہر جگہ یہ تیاری ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ ایک مہمان کے آنے کی نشانی ہے۔ اور وہ مہمان کے جو سب سے بڑا مہمان ہے کہ جس نے واقعہ کربلا میں اپنا پورا گھر اللہ کی راہ میں قربان کر کے سب کچھ اپنا دے کر اللہ کا سب کچھ حاصل کیا ہے، تو اس کی آمد اور ان کا استقبال، شہدائے کربلا کا استقبال، کیونکہ روایات میں موجود ہے کہ ارواح معصومین جو ہیں وہ تشریف لاتی ہیں، جیسے کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم بعد کربلا کسی خوشی میں نہیں جاتے، بلکہ اپنے گھر پہ فرش عزائے حسین بچھاؤ تو ہم آئیں گے۔ تو ہر دور کا امام اس مجلس میں آتا ہے، اس لیے کہ کسی ایک دور کے امام کی بات نہیں بلکہ سب اماموں کی بات ہے، کہ اس وقت یقیناً امام زمانہ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں ہر مجلس میں۔ وہ عین اللہ ناظرۃ فی الارض ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں زمین پر، اس کی خالقیت کو، اس کی رازقیت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے جو اصل وارث ہیں عزا کے اور ان کے پرسے کے، تو وہ ہی ہیں، اور وہ تشریف لاتے ہیں اور ہم پرسہ دیتے ہیں ان کو۔ تو یہ عزا خانہ جو ہے یہ ہمیں یقیناً وراثت میں ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم یاد ہے ہم بچے تھے تو ہم سب سجاتے تھے، اور ہمارے والدین ہمیں بتاتے تھے کہ یہ علم کہاں لگے گا، یہ پنجہ کہاں لگے گا، پردہ کیسا ہوگا، اور یہ سب چیزیں۔ اب یہ ہو گیا کہ ہماری اگلی نسل آ گئی ہے، تو اب ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم انسٹرکشنز دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ سب، اور پھر اندر سے ایک ایمانی کیفیت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ایک اضطراب بھی ہے، اور ایک ایسی مسرت بھی ہے، اضطراب غم کا ہے، اور مسرت امام کے آنے کی ہے کہ وہ تشریف لاتے ہیں، سید عالمین تشریف لاتی ہیں، شام والی بیویاں تمام تشریف لاتی ہیں، تو اسی حساب سے پھر ہم اس کو روحانیت کے زاویے سے یہ سارا عزا خانہ سجاتے ہیں۔ یعنی اس کو پورے گھر کو دھویا جاتا ہے، اس سے پہلے اس میں رنگ و روغن ہوتا ہے، پھر اسے پاک کیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے، جسے غوطہ کرنا کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، تجدید سمجھ لیجیے پاکیزگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر فرش بچھتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ پورا عزا خانہ جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، اس میں علم، تعزیے، پٹکے سب آپ دیکھیں گے، اور اس میں ہر سال کچھ نہ کچھ اضافہ ہم کرتے رہتے ہیں، اور اپنا خلوص قلب جو ہے، اپنا ہدیہ قلب جو ہے وہ امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا تک یہ پیغام پہنچے کہ یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو انوکھی ہو۔ آپ عراق میں، ایران میں، آذربائیجان میں، بحرین میں، جہاں جہاں، بلکہ آپ امریکہ تک چلے جائیے اور یورپ تک چلے جائیے، جہاں جہاں یعنی عزاداران امام حسین، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں،
سب اس طریقے سے مصروف عمل رہتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کے تعزیے بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اہل تشیع کے تعزیے بھی تیار ہو رہے ہوتے ہیں، علم تیار ہوتے ہیں، پٹکے درست کیے جاتے ہیں، پنجوں کو جو ہے وہ قلعی کی جاتی ہے اور فرش دیکھا جاتا ہے، اور کئی دن پہلے سے ہر چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس میں کہیں کوئی نقص نہ ہو، اس میں کہیں کوئی عیب نہ رہ جائے۔ میں ابھی دیکھ رہا تھا جیسے آپ ہر پٹکے کو اس کو دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپ اس کو سی بھی رہے تھے اپنی ہاتھ سے۔ جہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ اس میں ضرورت ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے، بقیہ کیا جائے، تو وہ بھی ہم نے بچپن سے آپ نے اپنی والدہ اور والد صاحب کو دیکھتے ہوئے یہ سلسلہ جیسے وہ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، وہی اب آپ کے آنکھوں پہ ان کے منظر ہم نے دیکھا ہے، چونکہ دیکھیے قول سے زیادہ عمل وہ زیادہ تاثر رکھتا ہے۔ ہم کسی کو بتا دیں تو وہ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی، خود کر کے بتائیں، خود کر کے دکھائیں۔ تو ہمارے والدین خود کر کے دکھاتے تھے کہ کیسے کیسے لگتا ہے، تو وہ ہم نے سیکھ لیا، اور اب ہم اپنی اگلی نسل تک یہ اب آپ کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس میں، اور آپ کے بھتیجے اور سب تمام سب اس میں، ہاں، اور پھر جہاں جہاں ہمارے خاندان والے اس دنیا میں آباد ہیں، سب تک یہ جا رہا ہوتا ہے، اس کی عکاسی جا رہی ہوتی ہے، سب عرصے میں شریک ہوتے ہیں، سب خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خانوادہ آفتاب حسین آبدی و سمانہ خاتون جو وہ ایک وراثت عزاداری چھوڑ کر گئے ہیں، وہ ختم نہیں ہوئی بلکہ آگے۔ اور ایک آپ کی صورت میں جو پوری دنیا میں آپ ان کا مولا کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور اپنے والدین کی جو آپ نے ان کو تربیت انہوں نے آپ کی شاید آپ کی والدہ بھی ذاکرہ تھیں بہترین، تو انہوں نے جو آپ کی تربیت کی وہ پوری دنیا میں آپ کی صورت میں ان کا ثواب ان تک پہنچ رہا ہے۔ جی ہاں، یقیناً میرے ایک بھائی ہیوسٹن میں ہیں، وہ بھی وہاں سوزخانی کر رہے ہیں، دوسرے بھائی نیو جرسی میں ہیں، وہ بھی سوزخانی کر رہے ہیں، میری ہمشیرہ یہاں پر ہیں کراچی میں، وہ سوزخانی کرتی ہیں، ادھر ہمارے بھائی جو ہیں طیب رضا وہ بھی سوزخانی کرتے ہیں، اور ہم تک یہ تمام چیزیں منتقل ہو گئیں، ہم بھی ذاکری میں ہیں اور ذکر کر رہے ہیں، پھر ہمارے صاحبزادے نے بھی شروع کیا ہے۔ تو بس یہ کہ دعا یہی ہے کہ پروردگار ہماری اس روحانیت و نورانیت میں مزید اضافہ فرمائے، اور جہاں جہاں عزادار اس وقت ان تیاریوں میں مصروف ہیں، آپ دیکھیں کربلا کی مسلسل ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہاں تیاریاں ہو رہی ہیں، علم لگ رہے ہیں، فرش بچھ رہا ہے، ادھر قبیلہ بنی اسد والے تیاری کر رہے ہیں، اور جو زنجیر زن ہیں، جو قما زن ہیں، وہ اپنی تیاریوں میں ہیں۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ہم امام حسین علیہ السلام کو اپنے ہاتھ بلند کر کے بتا دے کہ مولا ہم بھی ہیں، مولا ہم بھی ہیں، مولا ہم بھی آپ کے عزادار ہیں، بس مولا ہمیں دیکھ لیں، ایک نگاہ ہمیں دیکھ لیں، اور ہماری ہمارے خلوص پر، ہماری نورانیت اور روحانیت پر ایک نگاہ کر لیں۔ یہ سب ہمارا ہدیہ قلب ہے، خراج عقیدت ہے، جو شہزادی عالمین تک پہنچتا ہے، اس لیے کہ یہ عزاداری بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طلب ہے، ان کی خواہش ہے، تو ایک بیٹی کی خواہش پر ہم یقیناً رسول کو بھی پرسہ دے رہے ہیں، مولا علی کو بھی پرسہ دے رہے ہیں، جناب سیدہ کو بھی پرسہ دے رہے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو بھی پرسہ دے رہے ہیں۔ حضور، اب میں چاہوں گا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جو یہاں پر آپ نے یہ عزا خانے کو سجایا ہے، مسلسل کئی دن کی محنت ہے، اور مسلسل آپ ساتھ ساتھ موجود رہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی بھی ہم نے جتنا ٹائم آپ تھے ساتھ ساتھ ہر چیز کنسٹرکشن بھی کر رہے تھے، پنجے پٹکے، تو میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو یہ ہم عزا خانے کی زیارت کرائیں، اور آپ کچھ ان کے بارے میں ترتیب، جو یہ پنجے اور پٹکے کتنے پرانے کتنے قدیمی ہیں، کیونکہ بزرگوں کی سجائی ہوئی عزاداری، بالکل، تو آئیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ جو ہے سلامی، ابھی مجھے دے دیں جی، آپ ہی لے لیجیے۔ یہ سلامی کے علم کہلاتے ہیں، یہ باہر حضرت عباس علیہ السلام کا علم سلامی دے رہا ہے سید الشہداء کی آمد پر، شہداء کربلا کی آمد پر، یہ دو علم جو ہیں سلامی کے باہر لگتے ہیں، اور یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ ہمارے یہاں کا یہ جتنے اوپر پٹکے لگے ہوئے ہیں، یہ سب تقریباً کوئی ان کو 60 برس ہو گئے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جن کو 100 برس بھی ہو گئے ہیں، جیسے ہمارا یہ والا پٹکا ہے، یہ جوڑی ہے، اور اس کو بھی کوئی 100 برس ہو گئے۔ یہ جو 3 پنجے ہیں، یہ ہمارے والد کی وراثت میں لے کے آئے تھے، ان کو تقریباً 200 برس ہو گئے۔ یہ جو 3 پنجے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی تقریباً 150 برس سے ہمارے اس عزا خانے کی زینت ہے۔ باقی کچھ اہل سنت حضرات تھے کہ آج سے کوئی 40-50 برس پہلے، کہ جن کی منت اسی عزا خانے میں آئی تھی، تو ان میں سے اکثر جو پٹکے ہیں وہ نظر کیے انہوں نے، اور وہ ہر 7 محرم کو
شربت لے کے اور علم لے کے کافی طویل فاصلے سے پیدل لے کے آتے تھے اور یہ چڑھائے گئے. یہ ذریعے ہیں امام حسین علیہ السلام، حضرت عباس علیہ السلام. یہ جناب قاسم کی یاد میں کشتی برآمد ہوتی ہے. یہ تابوت کی شبیہ ہے، وہ جھولے کی شبیہ ہے. وہ ممبر ہے جو ممبر رسول اور ممبر سلونی. جی یہ خاک شفا کی تسبیح ہے اور اس میں سے کوئی کم و بیش 4 یا 5 دانے عصر کے وقت سرخ ہوتے ہیں. ہاں یہ اس میں، ہاں، اور یہ اس میں بھی خاک شفا، اصل خاک شفا ہے، اس میں بھی رکھی ہوئی. اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو حضرت عباس علیہ السلام کے روضے سے متعلق ہے. یہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا جھولا ہے. 12 ائمہ کے نام کے پٹکے موجود ہیں اور کچھ پنجے ہیں کہ جن پہ ائمہ کے نام کندہ ہیں. بس یہ عزاخانہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا خراج عقیدت بہت بہتر طریقے سے کوشش کی ہے کہ بی بی خوش ہو جائیں شہدائے کربلا. جی یہ بھی یعنی یہ قدیمی ہے اور یہ حیدرآباد دکن کا انداز ہے. یہ بھی سمجھ لیجئے ایک خانوادے نے یہاں پر نظر کیا ہے، یہیں کراچی کا ایک خانوادہ ہے، انہوں نے یہاں پر اس امام بارگاہ کو نظر کیا ہے. جی ناظرین کرام، اس وقت ہم علامہ صاحب کے دولت قدی پہ موجود ہیں جہاں سجایا گیا عزاخانہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ 100 اور 150 200 برس قدیمی یہ عزاخانے کی تمام اس میں چیزیں موجود ہیں. بزرگوں کی سجائی گئی یہ عزاخانہ نسل بعد نسل بڑھتا چلا گیا اور آج علامہ صاحب کی زیر نگرانی ہر سال سجایا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک خوبصورت انداز کا عزاخانہ سجایا گیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار علامہ صاحب اور ان کے خانوادے کو اپنے حفظ و امان میں بھی رکھیں، اور جو عزاداری سارا سال اس فرش عزا پر ہوتی ہے پروردگار اس کا اجر و ثواب ان کے والدین تک پہنچے، جو انہوں نے اپنے بچوں کو اتنی بہترین تربیت دی کہ پوری دنیا میں عزاداری برپا کر رہے ہیں ان تمام بچے. اور یہ گھر ایک عزاداری کے لیے منسوب ہے. مسلسل عزاداری کا سلسلہ علامہ صاحب کے دولت قدی پر ہوتا ہے اور ہم مسلسل آپ کو عزاداری دکھاتے ہیں. آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا. میں سر کھلے اہل حرم ہیں، شام کے بازار میں بیبیوں کو آ کے چادر توڑا دو سیدہ، اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو سیدہ، اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو سیدہ. یاد کر کے رو رہی ہے باپ کی آغوش کو، یاد کر کے رو رہی ہے باپ کی آغوش کو، اپنے سینے سے سکینہ کو لگا لو سیدہ، اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو سیدہ، اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو سیدہ. بوسہ لینا ہے اگر پیشانی شبیر کا، بوسہ لینا ہے اگر پیشانی شبیر کا، پہلے خاک و خون چہرے سے ہٹا لو سیدہ، کی صفے ماتم بچھا لو سیدہ، اپنے بیٹے کی صفے
ماتم بچھا لو سینہ اکبر سے سینہ اکبر سے برچھی کا نکلنا ہے محال سینہ اکبر سے برچھی کا نکلنا ہے محال کانپتا ہے ہاتھ شے کا تم نکالو سیدہ کی صفے ماتم بچھا لو سیدہ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو سیدہ آ گیا ماہ ازا آنسو بہا لو سیدہ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچھا لو سیدہ اپنے بیٹے کی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے سکینہ ہائے سکینہ ہائے سکینہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد بہترین.